کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، نیک دلی کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ اور نیک طلب کے ساتھ۔ طلب آپ سے ایک ہی چیز کی ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب پوچھیں سوال تو خلوص کے ساتھ، اور جب جواب ملے تو یقین کے ساتھ یہاں سے جائیے۔ یہ وظائف رمضان کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمیشہ کی طرح سید شہریار داؤد صاحب آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ وظائف جن کی آپ کو ضرورت بھی ہے اور جو آپ ہی کے مانگے ہوئے سوال کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں محمد اویس ربانی خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا، ساتھ میرے بہت ہی عزیز مہمان سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور، نزلہ اور زکام اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ آئے دن بخار ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کے لیے وظیفے سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جب نزلہ اور زکام عموماً کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الرجی ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی ہے، ہے الرجی ہے، اور مختلف قسم کی الرجیز ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام زیادہ ٹھنڈا پانی وغیرہ پینے سے ہو جاتا ہے۔ نزلہ اور زکام بعض دفعہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، کنٹینیو جاگنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو اس وقت جو معاشرے میں ہمارے جو پھیلا ہوا ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سو تو رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن جاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پرسکون نیند نہیں لے پا رہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری باڈی کو جو ریلیکس ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا، کیونکہ ہمیں سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ انسومنیا یا جسے بے خوابی کا مرض کہتے ہیں، اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ون اینڈ اونلی آئی پیڈ بچوں کے پاس اور یہ موبائل بڑوں کے پاس، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے سمجھ لیں کہ کھانا خراب کر دینے میں اس نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ جب ہم سکون کی نیند نہیں سوتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نزلہ، زکام، اور باڈی کے اندر جو ہماری کمزوری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی نیند ہے۔ میں نیند کے اوپر ایک بڑی اچھی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ پولیس میں ہیں، انٹیروگیٹو آفیسر ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ایسے یعنی کہ شدید قسم کے مجرموں کو جب ہم پکڑتے ہیں جن پر ہم ہر ڈگری کا یعنی کہ ہم ٹارچر کر چکے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں بتا پاتے، ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں دو بندوں کو، بانس باندھ کے ان کو سونے نہیں دیتے۔ بعد 48 گھنٹے پورے نہیں ہوتے وہ فر 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 بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے۔ یعنی نیند اس قدر اہم چیز ہے ہماری زندگی کے کہ بندے کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اس کی قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے، اور اس کی ساری قوتیں جو ہے نا جواب دے جاتی ہیں، اور پھر وہ کسی کام کا رہ نہیں پاتا۔ اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ سوئیں، سکون کی نیند سوئیں، اور سکون کی نیند سونے کے لیے آپ کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سوئیں، کہ جب آپ درود پڑھتے ہوئے سوئیں گے آپ کو بہت سکون کی نیند آئے گی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے۔ نیند کا بڑا خاص رشتہ ہے تمام بیماریوں سے بھی اور ایک سکون اور ریلیکسیشن سے بھی۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ وعلیکم السلام، امام دین کوئٹہ سے بول رہا ہوں جی۔ کیسے ہیں بردر عزیز؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، مجھے رات کو بالکل نیند نہیں آتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے۔ نیند کے لیے امام دین بھائی میں نے ابھی ایک بہت اچھا وظیفہ بتایا کہ جب بھی آپ سونے لگیں تو نبی کریم علیہ السلام پر ایک تعداد اپنے اوپر باندھ لیں، اپنے اوپر ایک تعداد لازم کر لیں کہ میں کم از کم اتنی مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا، اور وہ تعداد پوری کر کے ہی سویا کیجئے۔ آپ یقین جانیں آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی، اور آپ کے انشاءاللہ العزیز معاملات بہت سیدھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آواز چلی گئی وہاں تک، اور خاص طور سے میرے بردر بہت ہر دفعہ پروگرام مس نہیں کرتے، لائیو کالز بھی کرتے۔ امام دین بھائی آپ کے لیے خوشخبری بتاتا ہوں میں آپ کو کہ انشاءاللہ بڑا پکا پلان بن گیا۔ بہت سارے مجھے نا کوئٹہ سے، دالبندین سے، پشین سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں صوبہ بلوچستان میں انشاءاللہ
عید کے فوراً بعد آنے کا پکا ارادہ رکھتا ہوں. رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ. جب میں وہاں آیا تو آپ لوگوں سے ملاقات ضرور کروں گا. ماشاءاللہ. کوئٹہ جا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ عید کے بعد پکا پلان کر رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, چہرے پہ اگر نور لانا ہو تو کیا وظیفہ اختیار کریں؟ اللہ نور السماوات والارض, یہ آپ پڑھا کریں 111 بار پانی پہ یا عرق گلاب پہ. یہ آپ پڑھ کے نا اپنے چہرے پہ اس کا اسپرے یا چھڑکاؤ کیا کریں, اور بالکل اسی طرح آپ اس کو پونچھنا نہیں ہے, ٹیشو نہیں لگانا, تولیہ سے نہیں صاف کرنا, بس وہ پانی کو بہنے دیں اپنے چہرے پہ. اچھا بس, اور یہ خود ہی خشک ہونے دیں اس کو. انشاءاللہ العزیز اللہ نور السماوات والارض کی برکت سے کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے, اللہ رب العالمین کے نور کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر بھی نور آئے گا انشاءاللہ. ویسے نور کے لیے نماز, روزہ, گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا, یہ انشاءاللہ العزیز ویسے ہی کافی ہے. اور نور کے لیے حضور کا ذکر بھی لازم ہے. اللہ نور کی طلب ہے تو پھر نورانی باتیں بھی کرنی پڑیں گی. خوبصورت. حضور ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی حضور, کون صاحب کہاں سے؟ محمد عارف راگا موسیٰ سے. اچھا, کیا سوال پوچھیں گے برادر عزیز؟ جی بھائی جان, میں ان پر آدمی کو ایسی چیز بتا دو, ہمارے گھر پہ پورا یہ اثر ہوا ہے. میری بیگم یا میری آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا حضور, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. یا میری بیوی پڑھ دے, میری بیوی یا میری بیٹی پڑھ دے, ایسا وظیفہ بتا دو, بڑے پریشان ہے قرضے میں. اچھا, آپ کی آواز بہت اس انداز سے آ رہی کہ اشکال ہے سمجھنے میں. ممکن ہو ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا, ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے سوال کریں تاکہ ہم جتنی ہو سکے کوشش اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اچھا, بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں قبلہ جو دور دراز سے ہمیں کال کرتے ہیں, بہت سادہ ان کے سوالات ہوتے ہیں, تو وہاں تک میرے خیال ہے ایک بہت کام ہونا چاہیے. جب آپ کوئٹے کا ارادہ کر چکے ہیں تو ان علاقوں میں بھی جائیں, خاص طور سے پشاور. ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز, چونکہ اب میرے جمعہ کی بھی ذرا مصروفیات ہوتی ہیں, جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے, تو اسی لیے میں زیادہ ٹائم کراچی سے باہر رہ نہیں سکتا. یہاں پہ لوگوں کو بھی ہے, اپنا کاروبار بھی ہے, کام بھی ہے, تو سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں, ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. 2 سے 3 دن یا میکسیمم 4 دن کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کوئٹہ جانے کا, اور اس کے ارد گرد کے جو بھی مضافاتی علاقے ہیں انشاءاللہ وہاں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا آپ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. نہیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ سے کال کیجیے گا, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم آپ کے منتظر بیٹھے ہیں. اور سید شریار داؤد صاحب خاص طور سے کہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے کوشش کیا کریں, یقیناً کسی مشکل میں ہوگا تبھی تو کال کر رہا ہے, تو یہ بہت اچھا خاصا بھی ہے. اچھا حضور, آپ نے بتا دیا, اب یہ بتائیے کہ ٹانگوں کے درد کا کیا کریں؟ لوگ جو زیادہ واک کرتے ہیں ان کو بھی ہے, جو نہیں کرتے وہ بھی اس کا شکار ہے. دیکھیں, ٹانگوں میں درد کیوں ہوتا ہے, پہلے اس کی سمپل سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری عمر کتنی ہے؟ میں سپوز نہیں, آئی ایم آلموسٹ 50. میری پیک عمر کیا تھی؟ اگر 60 سال بھی عمر ہے میری, یا 70 جتنی بھی ہے, تو میری 30-35 پیک ایج ہوگی, میری بہترین عمر. اس کے بعد میرا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اب 50 سال کی عمر کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی 60% 70% ایج گزار لی. ظاہری بات ہے اب میری عمر جوانی گزار چکا, اب میرے گھٹنے, میری ٹانگیں, میرا جو جوانی کا طاقت تھی اس میں تو انہوں نے میرا بوجھ وزن سنبھال لیا, لیکن اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں. اب میرا وزن بڑھے گا تو میری ٹانگیں سنبھال نہیں سکیں گی. دوسری بات, ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, دودھ نہیں پیا جس کی وجہ سے ہمارا کیلشیم نہیں ملنے سے ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. یہ وہ ساری باتیں جن کو ہمیں بہرحال ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کمزوریاں اپنے اندر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یہ کمزوریاں, آپ آج بھی کچھ سپلیمنٹس لے کر کے یا دودھ, یعنی علاج بالغذا کر کے, دودھ پی کر, سبزیاں کھا کر, دالیں لے کر, ہم اچھی خاصی پروٹینز اور وائٹامنز لے کے اپنی طاقت کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اور اپنی یہ دردیں ٹھیک کر سکتے ہیں. میڈیسنز پر جانے کے بجائے یہ آرگینکس پہ آ جائیں. جو غذا ہے آپ کو طاقتور غذا ہے, جیسے سبزیاں ہیں, گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں, انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں. آپ یقین کریں, استغفر اللہ آپ کو جتنی باڈی کے اندر طاقت دیتی ہے نا, یہ استغفر اللہ کی کثرت,
یہ کوئی اور شاید ذکر اتنی سبحان طاقت اللہ نہیں سبحان دیتا. اللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں کراچی سے مسز جمیل بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا پوچھیے. میرا بیٹا ہے مطلب تو اس کی PRP اور ڈومیسل کا بڑا مسئلہ ہے. اس جگہ سے مطلب رابطہ سب کچھ کروایا لیکن ابھی تک اس کا مطلب PRP اور ڈومیسل نہیں بن سکا. تو آپ مفتی صاحب سے یہ کروائے تو کوئی وظیفہ کچھ بتا دے. کیا ٹھیک ہے میں اس سوال کو نوٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جب میرے پاس آ جائے گا میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اچھا وہ آپ نے کال کیا, انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ وزن کو کم کیا جائے, یہ بھی ہے. پہلے وزن کو کم کیا جائے. وزن کو کم کرنے کے لیے جیسے واک بہت اچھی ہے, اسی طرح فیٹ والی چیزیں, آئلی چیزیں, ان سے اجتناب کیا جائے. یہ کم سے کم, اگر آپ نے ابلی ہوئی چیز لے کے اس کے اوپر اگر جیب اجازت دیتی ہے تو زیتون کا تیل 1 چمچ ڈال لیا کریں, کیونکہ زیتون کے تیل کو پکایا نہ جائے, کیونکہ پکانے سے اس کی ساری نرشمنٹ جو ہے نا, اس کی انرجیز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا استعمال کر لیا جائے, نہیں تو ہلکا سا کوئی سا بھی آئل لے کر کے استعمال کیا جائے. لیکن میکسیمم کوشش یہ کریں کہ جتنی آپ کی باڈی کی فیٹس ہیں وہ آپ نکالیں. دیکھیں میں نے اپنے فون کے اندر ایک لمٹ بنا لی ہے, کم از کم میں نے سارے دن میں 6 سے 7 ہزار قدم میں نے چلنے ہیں. جب میں 6-7 ہزار قدم چلتا ہوں تو میری اچھی خاصی کیلوریز جو ہے نا برن آؤٹ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں بہت الحمدللہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں ایک کام میں ساتھ ضرور کرتا ہوں, استغفر اللہ کا ورد ساتھ میں ہر وقت بے حساب جاری رکھتا ہوں. آپ یقین کریں یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. استغفر اللہ کی کثرت کریں آپ کی جتنے وہ فیٹس ہیں نا, جو خطرناک فیٹس ہیں, وہ آپ کے انشاءاللہ برن آؤٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کے خلیات انشاءاللہ صحیح چلیں گے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح ہوگی, اور آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا, وہ بہترین ہو جائے گا. ٹھیک. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے, کیا سوال پوچھیں گے؟ جی میں قمر بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور جی دراصل میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں, 70 سال میری عمر ہے. اچھا لیکن مجھے گیس کی فون پہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا مجھے بھی آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز میں تھوڑی سی دقت ہے, مگر میں آپ کو سن پا رہا ہوں. آپ سوال پوچھیے. بالکل آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا آواز, میری آواز نہیں آ رہی آپ کو, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ گیس کا جی بولوں میں؟ جی جی بات کروں میں؟ جی بات کیجیے. میں 14 سال ویسے ہارٹ پیشنٹ ہوں, میں 70 سال میری ایج ہے, اور گیس کی بہت پرابلم ہے. 14 سال سے میں حکیمی ہر علاج کر چکا ہوں. پیٹ پھولتا ہے, سینے سے گیس چڑھتی ہے, سر پہ چڑھتی ہے, دماغ میں, پنڈلیوں میں, مطلب اس سے گیس سے زیادہ پرابلم ہے مجھے. گیس کی پرابلم ہو جائے. ٹھیک ٹھیک, یہ گیس کا شاید مسئلہ ہے, یہ چیز ہم نے نوٹ کر لی. میں پوچھ لیتا ہوں گیس کا پرابلم ہے حضور؟ گیس کا پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ واک بھی کریں زیادہ, اور اپنے آپ کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں. لگتا ہے یہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کا کام یا لیٹنے کا کام ان کا زیادہ ہے, جس کی وجہ سے نا اس کی باڈی کے اندر جو ان کی گیس جو بھی روٹیٹ کرتی ہے ساری باڈی کے اندر جنریٹ کرتی ہے. اس سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, اور یہ پانی خوب پئیں, بہت زیادہ پانی پئیں. یہ پانی پینے سے انشاءاللہ ان کو یورین پاس ہوگا, اسٹول پاس ہوگا, انشاءاللہ العزیز ان کی آنتیں گیلی رہیں گی, انشاءاللہ العزیز ان کی یہ گیس کی پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال لائن میں تھوڑا سا ایشو ہے. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. مجھے سن سکتی ہیں آپ؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا کون محترمہ, کہاں سے, کیا سوال پوچھیں گی؟ میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی تھی, اور ان سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے مجھے درد بہت زیادہ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی ہے, اور بہت زیادہ مجھے اس طرح سے ڈر لگتا ہے. مجھے ساری رات نیند نہیں آتی ہے, الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. نیند نہیں آتی اور خواب آتے ہیں؟ ہاں جی. یہ نیند نہ آنا اور خواب کا الٹے سیدھے خوابوں کا آنا, یہ
پیورلی جو ہے نا یہ ڈائجسٹو سسٹم کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ جب آپ کا تبخیر معدہ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے نا اسی طرح کے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں جو پھر عجیب خواب بن کر آپ کے جو ہے نا پردے سیمی پر آ کر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ اپنا جو ہے کسی بھی طرح کر کے قبض کو دور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاضمے کو ذرا تندرست کیجئے، لائٹ فوڈ لیں، سبزیاں اور دالوں پر زیادہ انحصار کریں، سلاد لیں، اور جب آپ کھانا پکانے لگیں جو بھی کریں اس سے پہلے آپ کم از کم 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ان تینوں کلمات خیر کی برکت سے آپ کے کھانے میں آپ کے جو بھی چیزیں اس میں بد چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وہ سب انشاءاللہ رک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مفتی صاحب سے بات ہو جائے گی؟ جی جی سن رہے ہیں آپ کو سید شہریار داؤد صاحب، فرمائیے۔ جی سر، میرے ایک جگہ 8 سال سے جاب کر رہا ہوں اور 8 سال کی جاب کرنے کے بعد انہوں نے چند 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے ایک دم مجھے جو ہے جواب دے دیا، سمجھ میں نہیں ہے، بولا ہمیں لاس ہو رہا ہے آپ کہیں اور دیکھ لیں۔ تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 8 سال سے جاب کر اللہ رہے کا ہیں، شکر، دکان بھی اچھی چل رہی ہے، شاپ بھی اچھی چل رہی ہے، انہوں نے معاملہ سمجھ میں نہیں ہے میرے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے نا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ 133 دفعہ پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین آپ کا یہ کام یعنی آپ کی جاب دوبارہ سے یا تو یہیں پہ لگا دے یا اس سے زیادہ اچھی جاب آپ کو مل جائے۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے تو مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، میں آپ کو یہ دعا بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی ملتان سے مریم بول رہی ہوں۔ جی مریم پیاری بہن، کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ پوچھنا یہ ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں اور نماز کی اور قرآن پاک کی پابند ہوں، وضو میں رہتی ہوں، مگر کوئی نہ کوئی گھر میں پریشانی، بیماری، مشکلات رہتی ہیں اور دوسرے یہ کوئی نہ کوئی نقصان رہتا ہے، اور مطلب اس کے لیے مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ گھر سے پریشانیاں، دکھ، غم، اور ایک ہفتے میں اگر ہم لوگ وال کلاک میں سیل ڈالتے ہیں، ہفتے میں 15-20 دن کے بعد وہ سیل خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اور مطلب صحت نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ اس کے لیے ضرور بتائیے گا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ کیوں اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ مریم پتر گل سنو میری غور نال، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ذرا لکھ لو آپ۔ 3 دفعہ درود شریف شروع میں، اس کے بعد 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس، 7 بار آیت الکرسی، 12 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69، 68 اینڈ 69، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 69، اور 25 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف۔ یہ سب پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھیں، یہ پانی آپ لوگ پئیں، آپ کے سب گھر والے اسپیشلی آپ بھی، اور یہ پانی 11 دن تک ختم نہیں ہونے دینا، اس میں اور پانی ملاتے رہیے گا، پھر مجھ سے رابطہ کیجئے، آپ کے انشاءاللہ 70 to 80% پرابلم اسی سے سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں محمد فیصل بات کر رہا ہوں۔ اچھا فیصل بھائی بات کر رہے ہیں حیدرآباد سے؟ جی حیدرآباد میں پہچان گیا۔ کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گیس ٹربل رہتا ہے زیادہ، تو مجھے علماء کرام سے پوچھنا تھا کہ گیس کا کوئی علاج ہے؟ گیسز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ گیس کا بڑا یہ ہے، اس کے لیے آپ اگر کسی اچھے حکیم سے رابطہ کریں جو آپ کو پھکی دے دے، ہم اس کو پھکی کہتے ہیں، یعنی سب سے بہترین یہ کہ اناردانہ وغیرہ لیا جاتا ہے، اس کو پیس کر اس میں اندر تھوڑا سا جو ہے نا کالا نمک ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ مجھے تو بہت اس کو افاقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے افاقہ نہ کرتا ہوں، اس لیے میں ذرا سیلف میڈیٹیشن سے بھی بچتا ہوں اور یہ نسخے بھی بتاتے ہوئے تھوڑا گھبراتا ہوں۔ آپ کسی اچھے حکیم سے اچھی سی ان سے کہیں کہ جی آپ کو وہ گیس کی کوئی پھکی دے دے۔ دوسری کام یہ کریں، واک کریں، کھانا لائٹ رکھیں، سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا چکے ہوئے ہوں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ گٹکا پان یا سگریٹ کے عادی ہیں تو برائے مہربانی ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نائلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ ماشاءاللہ، کیا سوال پوچھیں گی؟ جی، میرے شوہر کی روزی میں بہت تنگی آ رہی ہے، وہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ کام چلتا نہیں ہے یا تو بند ہو جاتا ہے۔ وہی سیم پرابلم، جو بھی کام مینز بہت سارے کام کیے، جب یہ بہت سارے کام کرتے ہیں تو اس کے اندر لا محالہ مس مینجمنٹ آتی ہے، اور یہ مس مینجمنٹ، دوسری بات دیکھیں کسی بھی کام کرنے کے لیے نا، وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا، قول ہے، کہتے ہیں اف دیر از اے ول دیر از اے وے۔ آپ اگر ایک پکا یقین کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو راستہ دیتا ہے۔ ہم پکے یقین کے ساتھ کام نہیں کرتے، ہوئے گا نہیں ہوئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پہلے سے ہی ہم نا اپنے مفروضات قائم کر لیتے، مجھے نظر لگ گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ انگریزی میں اس کو، کہ وہ فیلیئرز always make excuses and winner have achievement۔ ہاں، تو وہ بس ہم پہلے ہی ہمت ہار کے جو بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر کبھی وہ نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں کی تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ تلوار کی جگہ وہ کھجور کی شاخ سے بھی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں۔ پلاننگ ہونی چاہیے۔ when you fail to plan you are actually planning to fail۔ اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ہمارے پاس ایک اور لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حضور، کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد عارف رالا موسیٰ سے۔ اچھا عارف، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بھائی جان میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میری بیوی ہے، میری بیٹی کوئی پڑھ رہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، ہم بہت تنگ ہیں، ہمارے کاروبار بند ہیں، بہت قرضہ دینا ہے میں نے۔ بہت قرضہ دینا ہے، بیوی ہیں اور بیٹی بھی ہے۔ میں پڑھوں، میری بیوی پڑھ رہے، کوئی ایسے لفظ بتا دو، میری بیٹی پڑھ رہے۔ صحیح، غور سے سنیے گا، میں آپ کو یہ وظیفہ بہت پیارا آپ کو قرضے کا آج بتانا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کل ہم نے یوم شہادت منایا، آپ کے پاس ایک غلام آیا، کہتا ہے جی میرے پاس بہت قرضہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تھا بھی وہ غلام۔ اچھا، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا، تم بھی وہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسے روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد اگر ہو سکے 41 بار یا 111 بار، کم از کم 41 بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کو عام جو ہے نا انشاءاللہ نماز کی کتابوں کے اندر بھی یہ دعا مل جائے گی، اس کو قرض اتارنے کی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مؤثر ہے، آپ یہ پڑھیں، اس کے ساتھ استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کی روزی میں بھی برکت ہو جائے گی، گھر کے اندر بھی خیر ہو جائے گی، آپ کی صحت کے اندر بھی انشاءاللہ اچھا افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بالفرض میرے بھائی اگر پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں تو کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ بہت سمپل، یا فتاح ہو یا رزاق کو پڑھ لیا کرے، یہ تو بہت آسان ہے نا۔ یا فتاح ہو یا رزاق کو 111 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں آپ، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور 2 رکعت نفل سورج نکلنے کے بعد اشراق کے پڑھ لیا کریں، آپ کی روزی میں خیر و برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھی بات ہوگی نا، جو نہیں پڑھ سکتے وہ کم سے کم اس پہ تو کم سے کم یہ بنا تو سکتے کریں۔ ہیں۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نائلہ نے جو فون کیا تھا نا، میرے شوہر جو بھی کام، وہ بھی یا رزاق کو یا فتح ہو یا رزاق کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح سورہ شورا کی وہ جو آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس سے انشاءاللہ بہت روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رکی ہوئے کام انشاءاللہ روزی کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، دانت کا درد رہتا ہے ایک صاحب کو، اور اب تو خون بھی آنے لگا ہے دانتوں سے، کیا کریں؟ تو دانتوں سے خون آنا ایک باقاعدہ ایک اللہ معاف کرے ایک بیماری، اس کے شاید پائریا کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی گمز پہ ہاتھ واتھ لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، خون آتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان میں آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ لاہوری نمک ہوتا ہے، وہ لے لے 2-3 چٹکیاں اپنے ہتھیلی کے اوپر، اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ ڈالیں سرسوں کا تیل 3-4 قطرے کے، وہ پیسٹ بن جائے، وہ اس کے بعد آپ یہ لے کے، یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے آپ نے، یہ کرنا ہے آپ نے افطار کے بعد، سحر روزہ بند کرنے سے یا تو پہلے، یہ آپ نمک لیں، اس کو اپنے دانتوں پہ مسوڑوں پہ من لیں نیچے اوپر سارے، اور منہ کھلا جو ہے نا چھوڑ دیں، رال بہنے دیں۔ یہ جتنا آپ کی رال بہے گی سمجھو اتنا ہی آپ کا پرس اور یہ جتنا بھی وہ اندر سے گند بلا ہے نا وہ نکل جائے گی۔ یہ سارا نمک آپ نے اپنے تیل والا، سرسوں کے تیل والا اپنے دانتوں میں آپ نے لگا کے منہ کھلا چھوڑ دینا ڈھیلا، جتنا یہ آپ کے رالیں بہہ جائیں گی، سارا درد، پس اور یہ خون کے امراض، دانتوں کے امراض
انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائیں گے. صرف کام یہ کرنا ہے شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی کون صاحب کہاں سے؟ میں جی لاہور سے کشور بول رہی ہوں. اچھا محترمہ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سوال پوچھ رہی ہوں کہ بیٹا میرا ہے تو ساری رات باہر رہتا ہے, تو بس ساری کے ٹائم آیا ہے تو یاروں دوستوں کے پاس ہر وقت رہتا ہے, تو اندر نہیں آتا. بیوی اس کی یہ سو جاتی ہے اکیلی بیچاری, تو پڑھتی بھی ہے, نماز پڑھتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا, روزے تو رکھ لیتا ہے. روزوں کا کیا فائدہ؟ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں, میں بھی پڑھوں, ماں اس کو اور اس کی بیوی بھی پڑھے. دیکھیں یا معیدو یا راجعو, اس کی بیوی کو کہیں 313 مرتبہ یا معیدو یا راجعو, یا معیدو یا راجعو 313 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے شوہر کو رائے راست پہ لا اور میری طرف متوجہ فرما. اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ رات بھر باہر رہتا ہے, اپنے حقوق سے بھی غافل ہے. اتنا ظاہری بات ہے جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا, دوستوں یاروں میں اپنا وقت برباد کرے گا, اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے گا, تو یہ قیامت کے دن بہت ہی بری حالت میں آئے گا. اس کو قیامت کا سوچنا چاہیے. اور دیکھیں والدہ کو اس عمر میں پرواہ ہے. اب اس ماں کو دیکھو دکھ دے رہا ہے نا اس عمر میں, ماں کے آنسو جہاں اولاد کے وجہ سے بہتے ہیں نا تو عرش الہی کانپ جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. ایک ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں نائلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب سے. ایک یہ کہ میرے شوہر کی روزی میں بہت تنگی آ رہی ہے. وہ کریم میں گاڑی چلاتے ہیں پر ان کا کام نہیں چل رہا, اتنا بھی کام نہیں چل رہا کہ گاڑی کی پیمنٹ کر سکے. اور دوسرا یہ کہ مجھے 3 بیٹیاں ہیں. اب اولاد نرینہ کی خواہش ہے, مولانا صاحب سے کہیں پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بہت خواہش ہے, شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. اب اولاد نرینہ کی خواہش ہے, مولانا صاحب سے کہیں پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. جی بہن آپ کو وظیفہ انشاءاللہ اولاد نرینہ کی بتاتے ہیں, لیکن آپ اس سے پہلے وہ جو شوہر کا ہے نا, شوہر سے کہیں گے 313 مرتبہ روزانہ نا وہ استغفر اللہ تو ضرور پڑھے. 313 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھے. اور آپ اولاد نرینہ کے کہتی ہیں نا تو یہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو مل جائے گی غالباً سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, یہ گمان غالب ہے, بہرحال اتنا کنفرم نہیں ہوں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہلاتی ہے. یہ آپ پڑھیں 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ عز و جل سے قوی امید ہے اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ. اور شوہر کے لیے یہی ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, 25ویں پارے میں سورہ شورا آیت نمبر 19, یہ بھی 111 مرتبہ شوہر کو بولیں فجر کے بعد پڑھا کریں انشاءاللہ. اور ہمت کر کے 2 رکعت اشراق بھی پڑھ لے, روزی کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. خوبصورت. حضور اب میں جو 3 سوالات پوچھ رہا ہوں وہ میری بہن کی طرف سے آئے ہیں. الگ الگ سوالات ہیں, میں ان کو فہرست میں اور اقسام میں پوچھنے لگا. پہلی میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر شراب کا عادی ہے اور اس نشے سے وہ چھٹکارا چاہتی ہے, وہ بھی چاہتا ہے مگر ممکن نہیں ہو پا رہا, کیا کریں؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک عمل ہے, اگر وہ کرنا چاہیں میں اگر بتا دوں, چاہے وہ شراب پیتے ہوں, خدا نہ خواستہ وہ غلط عورتوں کے چکر میں ہوں یا کسی اور بھی غلط صحبت کے اندر وہ ہوں, بہت آسان وظیفہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ نمک کی ایک تھیلی لے لیں کلو والی, اس کا منہ کھول لیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, آیت نمبر 9. اس میں آپ نے وا کے بعد جو جالنا ہے وہ جالنا چھوڑ دینا, وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ 313 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے. وہ پڑھنے کے بعد آپ نے نمک کی تھیلی پہ وہ نمک پہ دم کر دینا, پھونک مار دینی ہے. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, روزانہ اس نمک کی تھیلی میں سے 1 بڑا چمچ نمک کا نکالنا ہے, چولہے کے اوپر توے کو رکھ کے 2-3 منٹ پہلے گرم کر لینا ہے. یہ نمک نکال کے آپ نے اس توے کے اوپر پھیلا دینا ہے. جب آپ نے اس توے کے اوپر پھیلا دیا, اب پھر یہی آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اچھا. وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے پڑھتے نمک وہ توے پہ گرم ہو رہا ہے, آپ نے یہ دعا کرنی ہے ساتھ میں کہ یا اللہ میرے شوہر کی شراب کی عادت چھڑا دے, یا میرے شوہر سے فلانی عورت کے تعلقات ختم کرا دے, یا جو بھی اس کے ایکس وائی زی. یہ کریں, جب 21 مرتبہ یہ پڑھ چکے, اتنی دیر کے بعد پھر وہ
چولہے کو بند کر دے، نمک کو جا کے چھت پہ کسی کنارے پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ عمل کرتی رہیں جب تک کہ یہ نمک کی تھیلی آپ کی پوری خالی نہ ہو جائے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے اس عمل کے کرنے سے، یعنی نمک کی تھیلی ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین آپ کے شوہر کو راہ راست پر لے آئے گا انشاءاللہ. وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے، بقیہ کے 2 سوال انشاءاللہ کل پوچھوں گا. بہت خاص سوال ہیں. خواتین و حضرات، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اس بڑی تعداد میں کالز بھی کرتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں. ہم نے ممکنہ کوشش کی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل وظائف قرآنی سے نکلے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کیجیے گا. پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. اب چونکہ جہنم سے نجات طلب کرنی ہے تو اللہم اجرنی من النار کا جو جملہ ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، یہ آپ کے لبوں پہ رہنی چاہیے. پروردگار تمام ہی لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن نے اپنے مسائل اور مشکلات کا ہم سے ذکر کیا ہے، پروردگار ان سے بحق کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسائل دور فرما دے. بہت شکریہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا خاص طور سے. اب انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، وظائف رمضان کا اختتام ہوتا ہے، حکمت رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.